جب بھی اسلام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے. رومیوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، رومی میدان میں نکلے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ گھر میں آج کوئی بھی نہ رہے سوائے عورتوں، بچوں اور بیماروں کے سب رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں نکلے. اور پھر منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا چندے کا کون ہے جو اس جنگ میں اپنا مال خرچ کرے. تمام صحابہ کرام نے اپنے حساب سے چندہ جمع کیا. بڑے لمبے قصے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے 100 اونٹنیوں کا اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹنیاں ساز و سامان کے ساتھ اس جنگ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ذمہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر عثمان غنی 100 اونٹنیوں کا اعلان فرماتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر 300 اونٹنیوں کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے. اسی غزوے میں 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر قدموں میں رکھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے کہ عثمان اسے لا کر میری جھولی میں ڈال دو. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دینار کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اچھالتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد آپ کا کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کوئی بھی عمل کرو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں. یہ وہ عثمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اما عائشہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد کی طرف پلٹے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آتے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ام المؤمنین؟ فرمایا ابھی آئے تھے کھانے کا پوچھا کچھ نہیں تھا، مسجد کی طرف چلے گئے. گھر چلے گئے اور بوری میں بھر کر کھانے پینے کی اشیاء غلہ ڈال کر اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر لا کر گھر میں رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اما عائشہ سے پوچھا کوئی کھانے کی چیز آئی ہے؟ فرمایا ابھی عثمان لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے اور اسی وقت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ اعزاز عثمان کو ملا ہے. عثمان غنی وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں میں پانی کی قلت چل رہی ہے، کون ہے جو یہودی سے اس کا بیر روم خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے اس بیر روم کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیتے ہیں. عثمان غنی وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، نمازی بہت ہو گئے، مسجد کے ساتھ والی جو جگہ وہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے کون وقف کرے گا؟ عثمان غنی نے اپنا مال خرچ کر کے اس جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. عثمان غنی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ایک دوست ہوگا، میرا رفیق میرا دوست عثمان ہے. یہ وہ عثمان ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مظلوم بنا کر شہید کیا گیا. ایک طرف کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہے، 7 محرم کو حضرت حسین مدینے سے نکل کر کربلا پہنچتے ہیں، 3 دن پانی بند رہتا ہے، 10 تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے. ادھر مدینہ منورہ میں دور داماد نبی مدینہ منورہ کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے میں پانی لے کر آتی ہے، بلوائی پکڑ کر اس کو نیزے مار کر اس پانی کو گرا دیتے ہیں. حضرت علی حضرت حسن و حسین کے ساتھ پانی بیچتے ہیں، بلوائی اسے پکڑ کر اسے بھی گرا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جس نے بیر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، مجھے اس بیر روم کا پانی پینے دیا جائے. میں وہ ہوں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर मस्जिद नबी के लिए इतनी बड़ी जगह खरीद कर वक़्फ़ की है, मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन 50 दिन तक उनका पानी बंद रहता है और 50 दिन के बाद मजलूम बनाकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जाता है। आज हमने अपने मुहसिनों को बुला दिया है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियां इस्लाम के लिए हमने बुला दिया है। हमें मालूम नहीं है कि उस्मान कौन था। उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में क्या लगता था। उस्मान ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी थी, जिसने सब कुछ इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया, जिसने अपना माल खर्च किया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उसका नाम अरब की दुनिया में चमका कर रखा है। मदीना मुनव्वरा में आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैंक अकाउंट चल रहे हैं। लाखों के हिसाब से गरीब आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल से पल रहे हैं। अल्लाह के रसूल के एक एक इशारे पर ऐसी कुर्बानियां दी, माल पेश कर दिया कि मेरे रसूल को किसी चीज की जरूरत पेश ना आए, किसी परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। ये वो उस्मान है जिसे हमने आज बुला दिया है। इस उस्मान को मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मजलूम बनाकर शहीद किया गया। शाम से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत भेजते, पैगाम भेजते कि अमीरुल मोमिनीन हुक्म दीजिए, मैं अपनी फौजों को मदीना में दाखिल करूंगा, बलवायों के सरतनों से उड़ा दूंगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मुआविया, मैं नहीं चाहता कि मेरे रसूल के शहर में खून खराबा हो। ये वो उस्मान है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज रवाफिज तो रवाफिज हैं, लेकिन बाज नाम निहाद मुसलमान भी हज़रत उस्मान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है, जब तक हमारी रगों के अंदर खून दौड़ेगा, उस वक्त तक सहाबाए किराम का प्रचार होगा, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा होगा, उनकी दी हुई इस्लाम के लिए कुर्बानियों को रोशन करते रहेंगे। अल्लाह तबारक